قیامت، اس موضوع پر قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے میں حضرات اولیاء اکرام رحمہم اللہ علیہ مجمعین، جو کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، ایک ایک سنت پہ جان دی. سرکار دو جہاں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا. اسی سلسلے میں قرآن مجید کے 14ویں سپارے سورۃ نحل کی مختصر سی آیت تلاوت کی ہے. اللہ پاک محض اپنے فضل و کرم سے مجھے اس آیت کا مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. روزانہ ایک نہ ایک ولی، ایک نہ ایک عالم کی رخصتی کی اطلاع مل جاتی ہے. ابھی ایک نوجوان نے بتلایا، مدرسہ قاسم العلوم فقیر والی ضلع بہاول نگر کے محتمم، بہت پرانے عالم، بڑے سمجھدار مولانا فضل محمد صاحب اسی منگل کو انتقال فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی ذات جانتی ہے کہ کیا بننے والا ہے. خدا کا ایک ایک بندہ رخصت ہو رہا ہے. ابھی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے ہم نے آنسو صاف نہ کیے تھے کہ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ رخصت ہو گئے. سادہ آدمی، فقیر آدمی مولانا غلام غوث ہوش و حواس میں تھے. ساری عمر اینٹ کا سرہانہ بنا کر اس پہ سو کے کاٹ دی. تہجد کے وقت طبیعت خراب ہوئی تو بھائی کو بلا کے فرمایا 40 روپیہ میرے ذمے قرض ہے، میرا جنازہ پڑھنے سے پہلے ادا کر دینا. اور فرمایا میری آل اولاد کوئی نہیں جو تیرا قرضہ واپس کرے، مجھے اللہ واسطے معاف بھی کر دینا. خدا کی خدائی جانتی ہے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب علماء اور اولیاء اللہ کا انتقال عام ہو، سمجھو قیامت آ گئی. دستور یہ ہے
کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی بلا آتی ہے تو آدمی اپنوں کو سنبھالتا ہے. آگ لگ جائے، سیلاب آ جائے، ہر کوئی اپنے بیوی بچوں کو سنبھالتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت کھٹن منزل آنے والی ہے، اللہ پاک اپنوں کو دھڑا دھڑ بلا رہا ہے. اللہ پاک ان سب حضرات کی مغفرت فرمائے. فکر اپنا کرنا ہے. یہ لوگ تو اپنی اچھی گزار گئے، بن تو کچھ ہم سے نہیں پڑ رہا. اسی کو کہتا ہے کہ تیرا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے. تیرا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے. عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. ساری عمر جن لوگوں نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گزار دی، خدا کی قسم اس زبان پہ قربان ہو جاؤں جو ہر وقت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتی تھی، جنہوں نے ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھ پڑھ کر کے سکھاتے، سناتے، سمجھاتے گزار دی. ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی. میدان محشر کے لوگ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، یہ کون لوگ ہیں جو اس بگڑے ہوئے وقت میں جبکہ دنیا کی آنکھوں سے بجائے پانی کے لہو جاری ہے، اتنی شدید پیاس ہے، ایک ایک آدمی کی زبان باہر نکلی پڑی ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکیں. اتنا خوفناک منظر، اتنا بھیانک منظر ہوگا، اتنی ہوش ربو گھڑی ہوگی، اتنے بگڑے ہوئے حالات ہوں گے. ماں باپ اولاد کو اپنا بنانے کے لیے تیار نہیں، اولاد ماں باپ کو اپنے نہیں بناتے، بیوی خامند کو نہیں پہچانتی، خامند بیوی کو نہیں پہچانتا، اور حالت اپنی اپنی میں اس طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں. چاروں طرف سے روگردان ہے، کوئی گھٹنے تک پسینوں میں ڈوبا ہوا، کوئی ناف تک غرق ہوگا، کوئی سینے تک غرق ہوگا، کوئی خود اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت کے لیے سائے کا انتظام کرو، اس وقت کے لیے پانی کا انتظام کرو، اس 50,000 سال کے لیے جو ایک عجیب و قسم کی گھڑی ہوگی اس کے لیے کچھ تیاری کرو، زمین تانبے کی طرح تپ جائے گی. خداوند کریم کا غضب ہوگا، اللہ پاک جلال میں ہوں گے، میرے تیرے گناہوں کے دفتر سامنے رکھے ہوں گے، عمل بگڑے ہوئے اچھے سنورے ہوئے سامنے آ جائیں گے. ہر آدمی اپنی اپنی کی کرتوت کے مقابلے میں اپنے آپ کو اتنا شرمندہ سمجھے گا. آواز آئے گی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اور میرے نیک بندوں اور مجرموں، آج میرے نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑا ہونے کی بھی اجازت نہیں. کیا بنے گا اس وقت؟ آخر یہ وقت پاس سے نہیں گزرنا، میرے تیرے اندر سے گزرنا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑے عجیب نکات لکھے ہیں. خدا کی قسم اگر تھوڑا سا ایمان اور جگر پھٹ جاتا ہے. حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر سب سے بڑے، رسول سب سے اونچے، نبیوں کے سردار، ساری کائنات کے سردار ہیں، مگر آخر میں حضور کیوں لایا گیا؟ حضور کو بیچ میں لاتے، ابتداءً حضور کو تشریف لانا چاہیے تھا سب سے پہلے، مگر اخیر میں کیوں اللہ پاک لائے؟
بڑا عجیب شاندار جواب لکھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، عجیب انداز سے لکھا، خدا کی قسم مزہ آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قبر میں زیادہ عرصہ نہ رہنا پڑے۔ نوح علیہ السلام کی امت آج تک قبروں میں ہے کہ نہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی امت، ابراہیم خلیل اللہ کی امت، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امت قبروں میں ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے آسانی دی، اور میرے نبی تو رحمت والا نبی ہے، تو کریم نبی ہے، تو رؤوف الرحیم، میں نے بنا کے بھیجا، ختم نبوت کا تاج میں نے تیرے سر پہ اڑا کے بھیجا، آ تیری نبوت کے صدقے میں تیری امت پہ کرم کر دوں، بالکل اخیر میں لاؤں گا تاکہ کروڑوں برس قبروں کے اندر ان کو عذاب اور تلخی نہ بھگتنی پڑے۔ اس لیے اخیر میں اللہ پاک لائے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قبر کا عذاب کروڑوں سال نہ بھگتنا پڑے، لاکھوں سال نہ بھگتنا پڑے۔ اور اسی پر شاہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میدان حشر میں سب سے پہلے حساب و کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا شروع ہوگا۔ آئے سب سے اخیر میں، چاہیے تو یہ تھا اصولی طور پر کہ آدم علیہ السلام سے حساب شروع ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک کا حساب و کتاب جب چک جائے، پورا ہو جائے، پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حساب و کتاب ہو۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلا حساب و کتاب میری امت کا ہوگا، اس لیے کہ یہ عذاب میں زیادہ دیر تک مبتلا نہ رہے، جنتی جنت میں جلدی پہنچ جائے۔ اب اللہ میاں نے تو تجھ پر بڑی کریمی فرمائی کہ آخر میں لائے اور سب سے پہلے جنت کا داخلہ۔ اب تو خود ہی اگر نہ مانے اور خود ہی کچھ نہ کرے تو کسی کا کیا قصور ہے؟ اسی کو کہتا ہے یہ گلی ہے کس رقیب کی، یہ گلی ہے کس رقیب کی، اور کیا تانے اقربا، جب تیرا ہی جینا چاہے تو بہانے ہیں ہزار۔ اگر دل میں امنگے ہو، دل میں ارمان ہو، دل میں عشق ہو، دل میں جذبہ اور حسرت پیدا ہو جائے تو پھر کوئی بڑی بات نہیں۔ کرنے والوں نے بہت کچھ کیا ہے، اسی مصیبت میں رہتے رہتے، اسی دنیا کے اندر رہتے رہتے، ان بلا اور پریشانیوں میں رہتے رہتے، کمائی کرنے والوں نے بہت بڑی کمائی کی اور دوسروں کو بھی سبق دیا، طوفان سے گزر، طوفان سے گزر، چکر میں نہ پھنس، گرداب نہ بن، طوفان سے گزر، چکر میں نہ پھنس، گرداب نہ بن، بن ہلکی موج مگر ایسی جس موج پہ دریا ناز کرے۔ اولاد کے ہوتے ہوئے، بیوی کا چکر ہوتے ہوئے، روٹی پانی کا چکر چلتے چلتے، یہ دنیا کے تھپیڑے کھاتے کھاتے پھر بھی پروردگار عالم جل شانہ کی اطاعت بجا لائے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرے، خدا کی قسم دنیا ہی میں سب کچھ ملتا ہے۔ اولیاء کرام کی اسی طرح سے حالات سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جامع مسجد دلی کے سامنے مزار ہے، میں گیا تھا اپریل میں، حضرت کی قبر پہ گیا تھا، بہت بڑے ولی گزرے ہیں، سب نے مانا، عجیب زندگی تھی۔ کچھ مہمان آ گئے، رات کافی گزر چکی تھی، مہمانوں سے پوچھا کہ روٹی کھانی ہے، انہوں نے کہا جی ہاں۔ اب حضرت کے پاس دمڑی ڈھیلا کچھ نہیں، اتنا بڑا ولی، کبھی پیڑیوں سے نیچے اترتے ہیں اور کبھی اوپر چڑھتے ہیں اور کبھی نیچے آتے ہیں اور کبھی اوپر جاتے ہیں، پریشان ہیں۔ نان بھائی بٹھیارا روٹی کا کام کرنے والا دیکھ رہا تھا، سمجھ گیا کہ حضرت کو کوئی پریشانی ہے، اٹھ کے آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ والے کیا بات ہے؟ فرمانے لگے 4 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہے، پائی پیسہ کوئی نہیں،
4 आदमी भूखे हैं, मुसाफिर हैं, उनको रोटी खिलानी है, मेरे पल्ले पाई पैसा कोई नहीं। कहा हजरत इसमें कौन सी बात है, इनको खाना मैं खिलाता हूं। इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि वली की दोनों तस्वीर देखो, दोनों रुख देखो। अभी अभी 4 आदमियों को रोटी खिलाने के लिए परेशान है, बटियारे ने ला करके खाना खिला दिया। अब उसका हाथ पकड़ के फरमाने लगे मांग क्या मांगता है। यह है विलायत। अभी अभी दमड़ी झेलने के लिए परेशान थे और अब उसका हाथ पकड़ के फरमा रहे मांग क्या मांगता है। जोश में आ गया। अब मेरे तेरे जैसा होता तो कहता हजरत फलानी फिल्मी एक्ट्रेस जो है बस वो अपनी झोली में आ जाए और कुछ नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बादशाह मांगते कि जी मेरी बादशाह हो जाए। कोठी मांगते, बंगला मांगते, मोटर कार मांगते, जाहो हशम मांगते, मुरब्बे जायदाद मांगते। वो मेरे तेरे जैसा हिरसी नहीं है, बटियारा है दिल्ली का बाशिंदा। अरे जिसने खाकी बिल्ला की, जिसकी नजर खाकी बिल्ला पे पड़ती हो, बाकी बिल्ला की नजर उस पे पड़ती हो, वो बटियारा नहीं, वो तो बहुत बड़ा वली है। हमने तो वलियों के करीब होने की कभी कोशिश ही नहीं की। जब कभी भी धकेल के ले जाएगी तो घरवाली के फला पीर पे चलो हमारी जरूरत पूरी होगी। और पीरों का मकाम भी हमारे दिलों में इतना ही है। खुद खाते हैं बकरे की कड़ियां और दाता गंज बख्श के यहां जाकर के चावल पकाते हैं छोलों के। कितनी अजमत है हमारे दिलों में दाता गंज बख्श की। दाता गंज बख्श छोलों के लिए पैदा हुआ है। खैरात वहां छोलों की करनी और फिर नियामत खदे में जाके खाना खाना खुद, वहां जाकर के कबाब और कड़ियां मांजनी। ये बटियारा ख्वाजा बाकी बिल्ला इसका हाथ पकड़े बैठे हैं। फरमाने लगे मांग क्या मांगता है। कहने लगा अल्लाह वाले अगर कुछ दिया चाहते हो और अगर कुछ बख्शना चाहते हो और अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे अपने जैसा बना दे। क्या मांगा है, खुदा की कसम इसके मांगने पे कुर्बान हो जाऊं। फकर मांगा, फकीरी मांगी, दुर्वेशी मांगी, ऐसी तंगी मांगी जो 4 आदमियों को खाना न खिला सके। इसी को शेख तार कहता कि मर्द रहा बोरिया कालीन बूट, मर्द रहा बोरिया कालीन बूट, जाके खिस्तश आकिबत बालीन बूट। अल्लाह वाले के लिए तो बोरिया कालीन है, अल्लाह वाले के लिए तो चटाई मखमल है, अल्लाह वाले के लिए तो ये जमीन बहुत बड़े मखमली गद्दे हैं, इसलिए कि आखिरकार सिरहाना कच्चा बनना है। आखिर का पश्मीना रा बर्दाश्त कुम, खिरका है पश्मीना रा बर्दाश्त कुम, और शरबत अदना मुरादी नोश कुम। फरमाया कि पुरानी गुदड़ी अल्लाह को याद दिलाती है, मोती और जवाहिरात का ढेर खुदा की याद को भुलाता है। इसलिए अल्लाह वाला कहता है सबसे बड़ा सेवर ये है, सबसे बड़ी ज़ेबो ज़ीनत ये है, खातिरे कसरे मरन जा पिसर, खातिरे कसरे मरन जा पिसर, वरना खुर्दी जख्म बर जानो जिगर। और किसी के दिल को सताया ना कर, किसी के दिल को ठेस ना लगाया कर, किसी के दिल पे जख्म ना किया कर, किसी को मजरूह ना किया कर, किसी पे जुल्म सितम ना ढाया कर। इसलिए कल तेरे दिल पे अगर तीर चले तो रोकेगा कौन। तो औलिया किराम की शान बड़ी अजब अंदाज से चलती है। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहीमहुल्लाह ने बटियारे को पकड़ा और सीने से लगा के दबाया। अब कहां बतदरीज नूर आया था, इल्म और इरफान आए थे, यकदम
وہ کیسے برداشت کرتا تھا تجلیات کا، ادھر سینہ ملا ادھر بٹیارے کی روح فنا ہو گئی۔ کوئی پانی میں ڈوب کے مرے گا، کوئی آگ میں جل کے مرے گا، کوئی بجلی کے کرنٹ سے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی تپیدک میں مرے گا، کوئی کسی مرض میں مرے گا، کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی ڈاکٹر کے ہاتھوں میں مرے گا۔ خدا کی قسم دلی کا بٹیارہ خدا کی تجلی کا شاٹ لگنے سے مر گیا۔ اولیاء کرام جن کے سینے سے ہر وقت اللہ 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 کی آواز آتی ہے، وہ تو اسی میں اپنی زندگی کو بسر کر جاتے ہیں، اور وہ لوگ ساری اپنی کوشش اور جدوجہد دین الہی کے غلبے میں خرچ کرتے ہیں، اور انہیں دنیا ہی میں ایمان کی لذت اور حلاوت میسر آتی ہے۔ امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا جلیل القدر آدمی ہے، 40 برس تک گرمی سردی سفر حضر دکھ بیماری تاریخ تواتر کے ساتھ ثابت کرتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ہم اگر 4 دن نماز پڑھ لیں تو جہان سارا کافر نظر آتا ہے۔ کوئی آدمی 15 دن اگر مسلسل جماعت کی نماز پڑھ لے تو غرور آنا شروع ہو جاتا ہے کہ باقی سب لوگ کافر ہیں، اور تجھے کیا معلوم بہت ممکن ہے تیرے سجدے رد کر دیے جائے اور اس کا کتے کو پانی پلانا کافی ہو جائے۔ عجب انداز ہے ان حضرات کا بھی۔ مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولیوں میں سے گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ کے والد ہیں، جو علم حدیث ہندوستان میں لائے ہیں، ان سے پہلے علم حدیث ہندوستان میں تھا ہی نہیں۔ شاہ عبد الرحیم کی بیوی پیٹ سے ہے، امید سے ہے، نماز پڑھتی ہے، نماز پڑھ کر جب دعا مانگتی ہے اپنے ہاتھوں میں ننھے منھے چھوٹے چھوٹے ہاتھ نظر آتے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی گھر والی ڈرتی ہے، ایسے جب ہاتھ پھیلا کر یہ دعا کرتی ہے تو اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے ہاتھ نظر آتے ہیں، اسے ڈر گئی، خوف کھاتی تھی، اپنے خامن سے کہا شاہ صاحب سے کہ حضرت جب نماز پڑھ کے دعا مانگتی ہوں میرے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے ہاتھ نظر آتے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ابدال گزرے ہیں، ان کی خدمت میں گئے۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کے پیر ہیں، پاک پٹن شریف والے جو بزرگ ہیں بابا فرید الدین شکرگنج، ان کے پیر ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ۔ اس لیے چند باتیں سنا رہا ہوں، کئی لوگ یہاں سے نکلتے ہوئے کہتے ہوں گے نا جی تقریر اچھی کرتا، قرآن اچھا پڑھتا ہے، پر پیرانو نہیں منتا۔ میں کہنا جنہ پیرانو میں مننا اتنا کوئی بھی نہیں مندا، تو مندا ہوئے گا دل دے وچ میں ممبر تے مندا، پر پیرانو مندا ہے، فقیرانو مندا ہے، درویشانو کلندرانو مندا ہے، ڈاکوانو نہیں مندا، بدماشانو چورانو نہیں مندا۔ میں جس نو منن واسطے تیار ہوندا ہے میرے کول کسوٹی ہے، میں اس کسوٹی تے اس فقیر نو درویش نو اللہ والے نو پرکھدا، اور وہ کسوٹی کیڑی ہے؟ اور دربار رسالت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ میں حضور دے دربار تے اونوں پرکھدا، اوتھے ثابت ہو جاندا ہے میں پیر مندا، نہیں ثابت ہوندا میں پرا بوا چھڈدا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں گئے، جا کے عرض کرنے لگے حضرت جی گھر والی امید سے ہے، پیٹ سے ہے، نماز پڑھ کر دعا مانگتی ہے، اپنے ہاتھوں میں ننھے منھے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دیکھتی ہے، ڈر جاتی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا شاہ عبد الرحیم مبارک کو ابدال پیدا ہوگا، ولی پیدا ہوگا، ابدال پیدا ہوگا، علم و عرفان کا مالک پیدا ہوگا۔
کی بات بتلائی. اور بیچ میں نے ضمناً ذکر کیا کہ بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے پیر ہے خواجہ قطب الدین، جن کی قبر، جن کا مزار اکیلے نے تسلا سر پہ ٹوکری مٹی کی رکھ کر اکیلے نے بنایا. اور بابا صاحب کی بھی سن لو. اگر بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مرید آیا، تحفے کے طور پر کینچی لے کے آیا. حضرت یہ بڑے شوق سے کینچی لایا ہوں، کام آئے گی؟ فرمایا میں نہیں لیتا. کہا حضرت میں تو بڑے شوق سے بنا کے لایا ہوں، آپ کے گھر میں بچوں میں آپ کے لیے کام آئے گی، کینچی بہت اچھی بڑی محنت سے بنا کے لایا ہوں. فرمایا میں نہیں لیتا. کیوں حضرت مجھ سے ناراض ہو گئے ہو؟ فرمایا نہیں. پھر قبول کیوں نہیں کرتے؟ فرمانے لگے سوئی لے آ میں قبول کر لوں گا، کینچی میں قبول نہیں کرتا. کینچی کا کام کاٹنا ہے، سوئی کا کام جوڑنا ہے. فرید الدین جوڑنے کے لیے آیا، توڑنے کے لیے نہیں آیا. سوئی قبول کروں گا، کینچی قبول نہیں کرتا. وہ کینچی تو الگ کرتی ہے، کینچی تو توڑتی ہے، کینچی تو الگ الگ کر دیتی ہے، وہ سوئی ٹوٹے ہوئے کو جوڑتی ہے. میرا کام جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. تو شاہ عبد الرحیم صاحب ریفوری رحمت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جب اپنی گھر والی کے بارے میں پوچھا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا کہ اب دال پیدا ہوگا، ولی پیدا ہوگا. تو شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے دہلوی رحمت اللہ علیہ. ولیوں کی سن لو. یہی شاہ عبد الرحیم جو شاہ ولی اللہ کے والد ہیں، بارش برسی، نماز کے لیے مسجد کو جا رہے ہیں. پہلے زمانے کے ولی مسجد میں جماعت کی نماز پڑھا کرتے تھے. اس زمانے کے پیر گھر میں عورتوں کے دوپٹے پہ نماز پڑھتے ہیں. شاہ عبد الرحیم مسجد کی طرف جا رہے ہیں، بارش ہو کے رکی ہے، ابھی ختم ہوئی ہے. سارا رستہ پانی کا بھرا ہوا ہے، تھوڑا سا رستہ باقی ہے جس سے آدمی گزر سکتا ہے. تو ایک طرف سے تو شاہ صاحب آ گئے اور دوسری طرف سے ایک کتا آ رہا ہے. اب کتا بھی کھڑا ہے کہ راستہ مجھے ملے اور شاہ صاحب بھی کھڑے ہیں کہ راستہ مجھے ملے. حضرت شاہ صاحب نے آواز دے کر کے کہا او کتے، تو مکلف نہیں، تو نے کون سی نماز پڑھنی ہے؟ میں اگر ادھر ادھر ہٹا تو چھینٹے پڑیں گے، میرے کپڑے پلیت ہو جائیں گے، میری نماز نہیں ہوگی، اس لیے راستہ چھوڑ دے. تو تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ اللہ نے کتے کو زبان دی اور کہنے لگا شاہ صاحب بات سنو، اگر اس کیچڑ کے چھینٹے پڑ گئے تو ایک لوٹے سے نہیں تو دو سے نہیں تو چار سے پاک ہو جائیں گے. اور اگر دل میں یہ بات آ گئی کہ کتے بھی راستہ چھوڑنے لگے تو یہ چھینٹے سمندروں سے پاک نہیں ہوں گے، دریا پاک نہیں کر سکیں گے. اگر دماغ میں یہ بات آ گئی کہ اب تو میرا جانور بھی اکرام کرنے لگ گئے. شاہ صاحب نے رو دیا کہ عجب مخلوق ہے جس نے مجھے سمجھایا. اور چلتا ہوا کتا کہنے لگا شاہ صاحب معلوم ہے یہ بات میں نے کیوں کہی؟ میں بالکل چھوٹا سا تھا، بارش برس رہی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بہت ٹھنڈی تھی. آپ نے مجھے تڑپتے دیکھ کر اپنا کمبل میرے اوپر ڈال گئے تھے. تم نے اس وقت مجھ پہ کرم کیا، آج اللہ میاں نے مجھے بول کر سمجھانے کی توفیق بخشی. ولیوں کی باتیں بڑی نرالی. ہمارے زمانے کے تو کتے بھی نرالے ہیں، بالکل نرالے. وہ کہتے ہیں کہ ایک کتا دلی سے صبح کو چلا اور شام کو لاہور پہنچ گیا. تو لاہور کے کتوں نے پوچھا کہ سرکار کس وقت چلے تھے، دلی سے کہ صبح ہی؟ اس نے کہا واہ واہ، ایکسپریس بھی نہیں آ سکتی اتنی دیر میں، تو فرنٹیئر میل بھی نہیں پہنچ سکتا، تو اتنا تیز پہنچ گیا اتنا جلدی. وہ کہنے لگا چپ کر جا، اپنے بس سے نہیں پہنچا کہ اور کہ برادری کی مہربانی سے، برادری نے مہربانی کی. جس قصبے جس شہر کے پاس سے گزرا مجھے اتنا تیز بگایا کہ میرے پاؤں نہیں لگنے دیے زمین. برادری کی مہربانی سے میں جلدی پہنچا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، نہر پہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے،
पानी लेकर कुल्ली के लिए मुंह की तरफ फरमाया तो वापस फेंक दिया। उस तरफ को चले जिस तरफ से पानी आ रहा है, उस तरफ को चल दिए जिस तरफ से पानी आ रहा है। काफी दूर जाकर एक आदमी को देखा, वो गुस्ल कर रहा है। फरमाने लगे इत्तकिल्लाह इत्तकिल्लाह, डर जा, अल्लाह के कहर से डर जा, अल्लाह के गज़ब से डर जा, उसके जलाल से डर जा। वो कहने लगा क्यों, मैंने क्या कर दिया? फरमाने लगे किया क्यों नहीं, जिना करके बदकारी करके नहर में गुस्ल कर रहा है। 1 मील आगे मैं वुजू करने बैठा, रब्बे दुल जलाल की कसम, जब मैंने पानी उठाकर कुल्ली करने का इरादा किया, उस पानी में से जो तेरे बदन से लग के गुजरा होगा, मुझे जिना की बदबू आई। इसलिए आई। आज हमारे चारों तरफ जिना होते हैं, बदकारी होती है, बदमाशी करते हैं, कराते हैं, बदमाशी की कमाई खाते हैं, और जिनके घर गंदे नाले पे बन जाए उनको भूख कभी नहीं आया करती। आज मैं और तो गंदी कूड़ी और नाली पे बैठे हैं। ये कमेटी में जो गंद के ट्रकों पे काम करते हैं ना, इनको भूख नहीं आती, देखा नहीं? यहाँ घुटने तक सने हुए और तालियां बज रही हैं, आजा बाल मां आजा बाल, तालियां बज रही हैं। शऊर खत्म हो जाता है, ज़हन माऊफ हो जाता है, दिमाग खत्म हो जाता है। आज मेरा तेरा ज़मीर मुर्दा हो गया, ईमान मुर्दा हो गया, दिमाग माऊफ हो गया। इसलिए जिना की बू कैसे आए, चोरी की बू कैसे आए, बदमाशी की बू कैसे आए? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जो इतना बड़ा मुत्तकी था, इतना बड़ा परहेजगार था, इतना बड़ा वली अल्लाह था कि 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। जो नहर का पानी जानी के करीब से गुजरा, उस पानी में से जिना की बू आ गई। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के वाकयात में लिखा है कि एक आदमी गुस्ल कर रहा था, गुस्ल खाने में नाली में से पानी बह रहा था। हजरत वहीं खड़े हो गए। वो गुस्ल करके जब बाहर निकला तो फरमाने लगे इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर, कुछ खौफ खा, उसकी गजब से डर जा, उसके कहर से डर जा। वो कहने लगा क्यों, क्या बात है? फरमाने लगे नाली में से पानी गुजर रहा था, मैं देख रहा था जिना के गुनाह बहते जाते थे, साफ पानी बदला रहा था। मैं एक बदकार के बदन से होकर आया हूँ, एक बदमाश के बदन से लग के आया हूँ, एक जानी के ऊपर से बह के आया हूँ। हम जैसा होता तो शोहरत किया करते, चर्चा होता, मैं यूं बता देता हूं, मैं यूं बता देता हूं। इसके बाद इमाम अबू हनीफा ने मस्जिद में बैठकर दुआ की, इलाहुल आलमीन, मैं इबादत इसलिए नहीं करता कि लोगों के ऐबों पे मुत्तले हूं, लोगों के ऐबों से खबरदार हूं, और मेरे परवरदिगार मुझसे ये चीज हटा ले। कौन है ऐसा जो ऐसी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हो? बाज़े वली ऐसे ऐसे आए कि उन्होंने सारी उम्र वो अल्लाह की, वो रियाजत की, वो मेहनत की, वो इबादत की कि आज उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। शाहजहांपुर में एक बुजुर्ग थे, सारी उम्र छोटे से खटोले पे सो के गुजार दी। मुरीदीन कहने लगे अल्लाह वाले, बड़ी चारपाई पे सो जाया कर, बड़े पलंग पे आराम कर लिया करो, कुछ देर आराम आ जाए, पांव फैल जाए। रो के फरमाने लगे अरे बालो, दुनिया पांव फैलाने की जगह कहाँ है? मौत के बाद अगर निजात हो गई, मेरे परवरदिगार ने अगर बख्शिश फरमा दी, जन्नत में पैर फैलाऊंगा। यहाँ पैर फैलाकर मैंने करना क्या है? क्या लूंगा यहाँ पैर फैलाकर? ये दुनिया फानी, ये आरज़ी दुनिया, ये बेनापायदार दुनिया, ये फानी होने वाली जिंदगी, इसमें पांव फैलाकर मिलेगा क्या? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में से एक एक इसी तरह की जिंदगी गुजार के गया। सारे औलिया अल्लाह थे, सारे वली थे।
किसी ने सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, करवटें बदल रही हैं, बेतहाशा रो रही हैं, आहू बुका है, गस्तारी हो के जाता है। किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन क्या बनी, क्या बात है, क्यों घबराए? फरमाने लगा लोगों कब्र के अजाब से डरता हूं। लोगों ने कहा आप इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुसर है, जलीलुल कदर सहाबी हैं। नबी ने अल्लाह मियां से झोली फैला कर तुझे मांग के लिया और फरमाने लगे तुम नहीं जानते उस अंधेरी कोठड़ी के गम ने मुझे बेहोश कर दिया। वली थे, सआदतमंद थे, खुशबख्त थे, सहाबा थे ये लोग जिन्होंने सारी जिंदगी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की ताबेदारी में गुजारी है। सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीरों के पीर, औलिया किराम के सरदार, सरताजुल औलिया, चिश्ती, सुहरवर्दी, नक्शबंदी, कादरी, सारे सिलसिलों की आखिरी लड़ी, सबसे मुंतहा औलिया, सरताजुल औलिया, सिराजुल औलिया। वुजू फरमा रहे हैं, वुजू फरमा के मस्जिद में जो कदम रखा पीला रंग पड़ गया, फत हो गया, घबराहट तारी है। अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठ गए। किसने पूछा है अली आज खौफ कैसा खौफ है, कैसा डर है, इतने क्यों डर गए? फरमाने लगे लोगों तुम नहीं जानते ये मस्जिद दरबार इलाही है, इसमें खड़ा होकर नमाज अदा करने आया हूँ, डरता हूँ कोई ऐसी हरकत ना हो जाए जिससे दरबार का मालिक नाराज हो जाए। अहकमुल हाकिमीन का दरबार है, खालिक कायनात का दरबार है, नमाज में खड़ा होने लगा हूं, न मालूम नमाज में कोई ऐसी सहू और भूल ना हो जाए जिससे परवरदिगार आलम की जात खफा हो जाए। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला बहुत बड़े काफिले के साथ मस्जिद के दरवाजे पे तशरीफ लाए। यूं मस्जिद में नजर पड़ते ही धड़ाम से बेहोश होकर गिर पड़े। होश आया, किसी ने पूछा ओ अल्लाह वाले, ओ अली के फरजंदी, और फातिमा तो सहरा के लगते जिगर, तुझे क्या हुआ, क्या बात है? फरमाने लगे ये दरबार इलाही है, इसमें कदम रखते ही डरता हूँ जब तक निकलूंगा किसी किस्म की बेअदबी ना हो जाए। किस तरह से इन लोगों ने अपना वक्त पास किया, कितने खौफ खाते थे ये लोग। हजरत इमाम मालिक हैं रहमतुल्लाह अलैह, इतना बड़ा बुजुर्ग है, एक हज करने के बाद मदीने से हज करने के लिए भी नहीं निकला। हाँ, ऐसा ना हो मैं मक्के में हज करने जाऊं, वहीं मौत आ जाए, वहीं दफन हो जाऊं, यार के बगल में दफन होऊंगा, जन्नतुल बकी का दफन मांगता हूं। सारी उम्र में एक मर्तबा हज किया और सारी उम्र में मदीने पाक में कभी जूता नहीं पहना। सारी उम्र में मदीने में कभी जूता नहीं पहना। 3 मील के एरिया में कभी पेशाब पखाना ना किया। ऐसों को नहीं याद करते तुम्हें तो बस ऐसे अच्छे लगते हैं, फलाना आदमी कनक के दाने मुट्ठी में लेकर खीर निकाल देता है, फलानी जगह बेरी खड़ी है, उस कुएं का पानी 70 बीमारियों की दवा है। कचावे भर भर के मर्द औरत, अफसरों की, डॉक्टरों की, ताजरों की बेगमात फिर तशरीफ लाती है वहां। आओ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से सीखो अदब। मदीना पाक है, काली कमली वाले का शहर है, जिसके बारे में फरमाया उक़सिम बिहादल बलद, ओ काली कमली वाले मुझे तेरी गलियों की कसम, तेरे शहर की कसम, बिहादल बलद, मुझे इस शहर की कसम जिस शहर की गलियों में आपको पत्थर पड़ते हैं, ववालिदिन वमा वलदी,
اور میرے محبوب تیرے وطن عرب کی قسم. امام مالک نے 3 میل کے ایریے میں رات ہو دن ہو، ہم سے تو دیوار سے پرلی طرف نہیں جایا جاتا نا استنجے کے لیے، وہی بنانا پڑتا ہے باتھ روم. کل ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ دنیا میں بھیڑ بہت ہو گئی. ارے بھیڑ کیسے نہ ہو، گھر میں 3 جی ہے اور کوٹھی کے 25 کمرے ہیں، بھیڑ کیسے نہ ہوگی؟ 3 آدمی ہیں گھر کے، 25 کمروں کی کوٹھی پڑی ہے، ایک کٹیا سی میں تینوں لگے پڑے ہیں، ہر کمرے میں کتا بھاؤ بھاؤ بھونک رہا ہے. کیسے بھیڑ نہ مچے؟ اور پہلے زمانے میں جتنا تیرے ماں باپ کا مکان تھا آج اتنا بڑا تو تیرا غسل خانہ، پہلے بھیڑ کیسے نہ مچے بھائی؟ امام مالک نے 3 میل کے ایریے میں، اور 1-2 دن تو بھگتا سکتے ہو، ساری عمر امام مالک کی گواہ ہے مدینے کے اندر پیشاب نہ کیا. ہاں عمروں کے سودے ہیں ایسا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم